قوموں کے قصے سنا کر سمجھا رہا ہے، اعلان کر رہا ہے، الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ایک قوم آئی تھی، قوم عاد، جو 300 سال میں مکمل جوان ہوتے تھے، ان جیسا اللہ نے بنایا نہ تھا. وہ اپنے نبی سے کہنے لگے من اشد منا قوة، ہم سے کوئی طاقتور ہے؟ ہم سے کوئی طاقتور ہے؟ کوئی ہے تو لا جس سے ہم لڑ سکیں. تیرے رب کا عذاب ہے کہاں؟ تو ایسے الٹی سیدھی باتیں ان نقول الا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، لگتا ہے ہمارے سچے خداؤں نے تیری عقل کو پھیر دیا ہے، اس لیے تو بہکی باتیں کرتا ہے. پھر ان کی نافرمانی جب حد سے آگے چلی گئی تو پھر اللہ نے ہوا کو حکم دیا، فارسلنا علیہم ریحا صرصرا، ہوا آئی. حضرت علی کا فرمان ہے پانی جتنا آسمان سے اترتا ہے ایک فرشتے کے پیمانے سے تل کے اترتا ہے، اور ہوا جب چلتی ہے تو فرشتے کے ہاتھ میں اس کی لگام ہوتی ہے. لیکن دو قوموں پہ جب نوح علیہ السلام کی قوم پہ پانی اللہ نے برسایا تو فرشتہ بے بس ہو گیا، اور فرشتہ اس پانی کو سنبھالنے سے عاجز ہوا. اللہ کا امر اس پانی کو سنبھال رہا تھا. انا لما طغى الماء، جب پانی سرکش ہو گیا. کس پر سرکش؟ فرشتے کے ہاتھوں سے بے قابو ہو گیا اور بے بہا ہو کر برسا. اس سے قابو کرنے والا اللہ تھا. اور بریح صرصر عاتیہ، میں نے ہوا بھیجی جو نافرمان تھی. وہ ہوا کس کی نافرمان تھی؟ فرشتے کی. فرشتہ اس ہوا کو قابو نہ کر سکا. ہاں، اور ہوا میں سے سوراخ کتنا ہوا؟ فرشتے نے پوچھا یا اللہ اس قوم کو ہلاک کرنے کا ارادہ ہو چکا ہے تو میں ہوا کے خزانے میں کتنا سوراخ کروں جتنا بیل کے ناک کا نتنا، بیل کا ناک تو ذہن میں ہے، اس کا نتنا ذرا چوڑا ہوتا ہے، کہ جتنا اس کے ناک کا سوراخ ہے اتنا اس میں سے میں کھول دوں ہوا کا خزانہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ساری کائنات کو یہ ہوا اڑا دے گی، مجھے صرف قوم عاد کو برباد کرنا ہے. ایک چھوٹے سے چھلے کے برابر سوراخ کر، ایک باریک سے چھلے کے برابر سوراخ کر. وہ باریک سے چھلے کے سوراخ میں سے جو ہوا نکلی تو اس نے کیا کیا؟ 7 لیال و8 ایام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. 7 رات اور 8 دن وہ ہوا چلی اور اس میں خوفناک آواز. اور قوم عاد کے قد ہوتے تھے 150 فٹ کا ایک آدمی ہوتا تھا. ایسے قداور لوگ تھے. 50 ہاتھ جو ان کا قد ہوتا تھا، اور 50 ہاتھ 25 انچ کا ہوتا ہے. 100 فٹ سے اوپر ان کے قد، 300 سال کی عمر میں مکمل جوان. اور ہوا نے ان کو تنکوں کی طرح اٹھایا. وہ بھاگے گھروں کو، چھتیں اڑ گئیں، دیواریں اڑ گئیں. پھر وہ بھاگ کے چلے غاروں میں جا گھسے تو ہوا کے بگولے یوں بنتے تھے، یوں، اور وہ غار کے اندر جاتے تھے اور یوں گھومتے تھے جیسے گراری گھومتی ہے. تو ان کو تنکوں کی طرح گھما دیتے تھے اور ان کو کھینچ کے باہر لاتے، پھر ان کو اوپر لے جاتے، پھر اوپر جا کے ان کے سروں کو ٹکراتے. وہ ایسے جیسے بگولے میں آپ دیکھتے ہو تن کے گھوم رہے ہوتے ہیں، کہ اگر ایسے وہ گھومتے تو گھوم کے پھر گھوم کے پھر ان کے سر یوں ٹکرائے. ان کے آپس میں سر ٹکرا. اللہ نے ان کی کھوپڑیاں توڑ کے رکھ دی اور بھیجے ان کے نکل کے آ گئے. اور اوپر سے جو اٹھا کے نیچے مارا تو ان کے سر الگ ہو گئے اور دھڑ الگ ہو گئے. اور میرے اللہ نے کہا فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، ذرا دیکھنا کوئی باقی بچا ہے، کوئی باقی بچا ہو، کوئی تمہارے سامنے ہو تو بتاؤ. یہ اللہ کی سنت ہے جب دھرتی کے انسان باغی ہو جاتے ہیں، نافرمانی پر اللہ درگزر کرتا ہے. جب بغاوت ہو جاتی ہے، بغاوت کا کیا مطلب ہے؟ جب کھلے عام اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے اور اللہ کی نافرمانیوں سے اللہ کو للکارا جاتا ہے، پھر میرے اللہ کا دوسرا نظام چلتا ہے. پھر ایک قوم آئی عاد، وہ بجائے صحیح ہونے کے ان کو خبر ملی کہ قوم عاد پر ہوا چلی تھی اور اس نے ان کے گھر اڑا دیے تھے. انہوں نے پہاڑوں کے اندر شہر بنا دیے، پورے پہاڑ کو کھود کر اندر شہر. میں نے دیکھے
یہ قوم اردن تک پھیلی ہوئی تھی اور پہاڑوں کے اندر پورے بازار اور گھر اور شہر کا اب یہاں ہوا آ کے ہمیں دکھائے مکروا مکرن ومکرنا مکرن وهم لا يشعرون. ایک مکر تدبیر انہوں نے چلائی، ایک تدبیر تیرے رب کی چلی. ان کی تدبیر کا تیرے رب کو پتا تھا اور اللہ کی تدبیر کا ان کو پتا نہیں تھا. پھر کیا ہوا؟ فانظر فانظر، دیکھ جاؤ دیکھو ان کے ساتھ تمہارے رب نے کیا کیا. الا ان ثمود کفروا ربهم، الا ان ثمود کفروا ربهم الا بعدا لثمود. کیا ہوا؟ فاخذت الذين ظلموا الصيحة فاصبحوا في دارهم جاثمين. ایک آواز آئی فانظر كيف كان عاقبة مكرهم انا دمرناهم وقومهم اجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا ان في ذلك لآية لقوم يعلمون وانجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وہ کہنے لگے اب آ کے کوئی دکھائے. تو پھر ہوا نہیں آئی، پھر ایک فرشتہ آیا، اس نے ایک چیخ ماری اور ان کے کلیجے پھٹ گئے اور چہرے ان کے نیلے ہو گئے اور چہرے ان کے مسخ ہو گئے اور وہ سارے کے سارے بھوسا بن کے وہاں پڑے ہوئے تھے. ان پر رونے والا بھی کوئی نہ بچا. صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پاؤں کاٹے اور اس سے قتل کیا اور ان کو کہا تھا کہ اس کو مت کچھ کہنا. ناقۃ اللہ وسقیاہا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، خود مانگی تھی کہ تو سچا نبی ہے، یہ پتھر پھاڑ اس میں سے اونٹنی نکال جو نکلتا ہی بچہ دے. ان کا دیکھ لو اگر پھر بھی نہ مانے تو تمہاری خیر نہیں ہے. کہ نہیں ہم مانیں گے. تو صالح علیہ السلام نے دعا کی تو ان کے سامنے پہاڑ پھٹا اور اس میں سے اونٹنی نکلی اور اس نے آتے ہی بچہ دیا. اونٹنی بہت بڑی تھی تو جب وہ پانی پینے جاتی تو ان کے جانور ڈر کے بھاگ جاتے تھے. تو انہوں نے کہا اونٹنی ختم کرو. تو صالح علیہ السلام نے فرمایا ایمان نہیں لائے ہو تو اونٹنی کو کچھ نہ کہنا، اگر اسے کچھ کہہ دیا تو پھر تمہاری خیر نہیں ہے. تو ایک عورت کی بہت زیادہ بکریاں تھیں، اس کی بکریاں پانی پینے جاتی، وہ ڈر جاتی اونٹنی کو دیکھ کر. تو اس نے اعلان کیا جو صالح کی اونٹنی کو قتل کرے گا میں اسے 100 بکریاں بھی دوں گی اور اپنی بیٹی نکاح میں دوں گی. عورت کا لالچ بڑے بڑے انسانوں کو اڑا کے رکھ دیتا ہے، پاگل بنا دیتا ہے. ایک شخص دیدار وہ چھپ کے بیٹھا، جب وہ اونٹنی آئی اور اس نے آ کے پانی پیا تو اس نے چاروں پاؤں اس کے کاٹ لیے. جو ان چاروں پاؤں کاٹے تو یہ اندھیرا چھا گیا. تو صالح علیہ السلام پکارے ہائے، انہوں نے وہ کر دیا. فکذبوہ فعقروہا فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا ولا یخاف عقباہا. انہوں نے مار دیا اونٹنی کو، بدبختوں نے تباہی کو دعوت دی. پکڑو اس کے بچے کو، پکڑو، بھاگو. جو ایمان لائے تھے تو اس کے بچے کو پکڑو. تو وہ لوگوں نے دوڑ لگائی بچے کے پیچھے، بچہ آگے لوگ پیچھے. تو وہ تیز رفتار، آخر اونٹنے کے بچے کو پکڑنا کوئی آسان. تو جب وہ بھاگا کدھر، جس پہاڑ سے ماں نکلی تھی ادھر کو بھاگا. اور جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے بستی کی طرف منہ کر کے 3 دفعہ چیخ ماری زور سے. تو پہاڑ پھٹا، اس نے چھلانگ لگائی اور پھر غائب ہو گیا. جب واپس آئے ان کا کیا ہوا؟ کہا جی اس نے 3 دفعہ چیخ ماری، پہاڑ پھٹا اور اندر کا 3 دن انتظار کرو، تیسرے دن تم پہ عذاب آئے گا. وہ ایسے کم وقت تھے، بجائے ایمان لانے کے عذاب کا انتظار کرنے کا. اچھا دیکھتے ہیں جب آئے گا تو دیکھتے ہیں. جب فطرت مسخ ہو جاتی ہے تو پھر معجزے بھی کام نہیں آتے اور ایسے کوڑے بھی کام نہیں آتے. میں نے دیکھا ہے انسانی تاریخ میں لوگ معجزات کو دیکھ کر ایمان نہیں لائے، ہمیشہ دعوت کے ذریعے سے ایمان آیا ہے. بہت کم لوگ، یہ نہیں کہتا کہ بالکل نہیں لائے، جادوگر ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر. ایسے بہت تھوڑے لوگ ہیں. اور یہ جو 70,000 جادوگر ہے نا، یہ ایسی فضول بات ہے. 70,000 تو ٹوٹل آبادی نہیں ہوگی تو 70,000 جادوگر کہاں سے اکٹھے ہو گئے؟ کچھ جادوگر تھے جنہیں اکٹھا کیا تھا. اور ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کا دسترخوان دیکھ کر کچھ لوگ ایمان لائے. لیکن یہ عام طور پر ایسا نہیں ہے کہ معجزہ دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھتے ہوں اور اڑ جاتے. آپ کوہ صفا پہ تھے،
تو قریش مکہ کہنے لگے یہ چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھا دے تو تجھے نبی مانے. چاند 14ویں کا تھا تو آپ نے انگلی کا اشارہ کیا تو اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے. ایک ٹکڑا جبل ابی قبیس پر چلا گیا اور ایک ٹکڑا جو تھا وہ جبل ہند. اب آج وہ سارا پہاڑ برابر ہو گئے, پہاڑ چھوڑ میدان بن گئے. ایک ٹکڑا ادھر چلا گیا. سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر جا چکا ہے, اور ان کے سامنے آ کر یوں ملا. ایک آدمی نے کلمہ نہیں پڑھا اور کہنے لگے تیرا جادو تو چاند پہ بھی چل گیا. دین کے پھیلنے کا ہمیشہ ایک ہی سبب ہے اور ایک ہی سبب ہے اور ایک ہی رہے گا. وہ دعوت ہے کہ اللہ کا پیغام لے کے جانا اور اس کے لیے ذلت اٹھانا اور اس کے لیے لوگوں کے آگے جھکنا, یہ پیغام ہے. اسی سے زندگیوں کو اللہ تعالیٰ پلٹا دیتا ہے.